زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں رہتی ہیں۔ جھک جانے میں ہی کامیابی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلم سائٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر، تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال، تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال اور دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑی فیلنگز دیکھی جاتی ہیں۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ جہاں درود پڑھا جائے وہاں نور پیدا ہوتا ہے۔ جو جتنا درود پڑھتے ہیں ان کو اتنا نور ملتا ہے، وہ اہل نور ہوتے ہیں۔ آپ سب بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھو، جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ دوستی کا اہم ترین اصول، جب کچھ لگے تو پوچھ لیتے ہیں، خود سے ایزیوم نہیں کرتے۔ جب کچھ دل میں ہو کہہ دیتے ہیں، کسی اور سے نہیں، دوست سے ہی۔ ایسے دوستوں کے درمیان کوئی نہیں آتا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو میاں، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس جہان میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ آب زر سے لکھنے کے قابل نصیحتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اپنی اندرونی گفتگو کو مثبت رکھیے، یعنی آپ اپنے آپ کو بلا وجہ گنہگار نہ ٹھہرائیں۔ اپنے آپ کو احساس جرم، احساس کمتری و برتری دونوں سے پاک رکھیں۔ یاد رکھیں، مشکلات اس لیے آپ کی زندگی میں نہیں ہیں کہ آپ برے ہیں یا آپ میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس لیے ہیں کہ یہ آپ کی تقدیر میں لکھ دی گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا مسجد کیوں نہیں جاتے؟ بولا میرے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو کل کام پہ مت جانا۔ بولا وہ کیوں؟ میں نے کہا میں تمہارے رزق کے لیے بھی دعا کر دوں گا۔
زندگی کے چھوٹے مسائل سے خود کو نکالیے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ جب تک زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر سے توجہ ختم نہیں ہوگی، تب تک کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے کام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سوچ بڑی ہو، آپ کو سمجھ آ جائے کہ مجھے کہاں جانا ہے، آپ کو شعور ہو کہ ایک چھوٹی سی زندگی میں مجھے کوئی بڑا کام کرنا ہے، کچھ دے کر جانا ہے۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے، اور اللہ کافی مددگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ہم جب کسی سے تعلق شروع کرتے ہیں تو اسے متاثر کرنے کے لیے ہمیشہ اپنا بیسٹ دیتے ہیں، اپنی اچھی سوچ، اچھا عمل، اچھی عادت اور اچھی خصلت۔ لیکن جب وہ تعلق ان خصوصیات کی بنا پر مضبوط ہو جاتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ نارمل مطلب نارمل رویہ، جس میں کسی کو کھونے کا خطرہ نہیں ہوتا، کسی کو برا لگنے کا ڈر نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ میرا عمل ناگوار گزرے گا۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن اصل بات تو کسی کے دل میں مستقل رہنا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کے اعمال ہر جمعے کے دن مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک بدکاری کرنے والوں پر شدید غضب فرماتا ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت تک چلتا ہے، اور پھر آخر وہ واپس اپنے قدموں کے نشانوں پر لوٹتا ہے۔ جب وہ لوگ آ کر جاتے ہیں، ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوں ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ تنہائی ہمارے پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، دراصل ہمارے ارد گرد موجود لوگوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کر دیتی ہے۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہے ہو، وہ جرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ہوتا ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کے چھوڑتے ہیں۔ کس زمانے کی بات کرتے ہو، تم نبھانے کی بات کرتے ہو۔ واپسی کے دیے بجھا کر تم اب جلانے کی بات کرتے ہو۔ تیری چوکھٹ ہے جس کا گھر، اس کو آزمانے کی بات کرتے ہو۔ اب کے سینے میں دل نہیں اور تم دل لگانے کی بات کرتے ہو۔ خواب رسنے لگے ہیں آنکھوں سے، مسکرانے کی بات کرتے ہو۔ وہ جو دشت وفا کا باسی تھا، کس دیوانے کی بات کرتے ہو۔ دل لگایا ہے داؤ پر نینا، ہار جانے کی بات کرتے ہو۔ انسان کے عشق میں جان دینا صحیح ہوتا ہے یا نہیں، مگر اس کی اجرت کسی جہان میں نہیں ملتی۔ نیت، عمل اور ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا، دعا یا دوا زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ موبائل وائبریشن پر بھی لگا ہو تو آواز آ جاتی ہے، لیکن اذان کی آواز سپیکر کے باوجود سنائی نہیں دیتی۔ یا اللہ، میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے، اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یا اللہ، وہ صبر عطا فرما جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا فرما جو ہمیشہ جاری رہے،
وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا فرما جس میں برکت ہو، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہمارے حق میں بہترین ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔